غم عاشق کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ میسج پہنچایا گیا پرسوں رات کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب کا پیغام ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نواز شریف کی سیاست تو ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن نواز شریف کا نام ان کی زبان سے گیا نہیں، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے۔ وہ سیاسی طور پر بھی ملک کے اندر، معاشرتی طور پر بھی، سفارتی طور پر بھی اور معاشی طور پہ بھی ایک ایسا بحران کھڑا کر کے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کبھی تیرا در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، غم عاشق کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کچھ ایسی صورتحال وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی ہے، جو کہ چند روز قبل کہہ رہے تھے کہ میری تو دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور تم تینوں میری بندوق کی نشست پر ہو۔ اب وہ یہاں تک آ گئے چلتے چلتے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے مافیا کا پتہ ہے کہ یہ میرے خلاف مقدمات بنائیں گے۔ اس پہ بات کریں گے اور پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ خود وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء نے نئے الیکشن کی بات کرنا شروع کر دی ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک سیاسی افراتفری کا عالم ہے۔ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے وزراء اپنا اپنا سامان سرکاری رہائش گاہوں سے ذاتی گھروں میں منتقل کرنا شروع کر چکے ہوئے ہیں، بلکہ کئی سارے تو منتقل کر بھی گئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتوار کے دن ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا چاہتی ہے، کچھ وہ منصوبہ سامنے آیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے جو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے اور کچھ انٹرویو دیا ہے ایک ٹی وی چینل کو، اس پر۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ان تمام موضوعات پہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان سے۔ انہوں نے آج ARY ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا، اس پہ بہت ساری باتیں کی۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک تقریب سے بھی خطاب کیا، اس میں بھی کچھ باتیں کی۔ باقی تو بہت ساری باتیں پرانی تھیں، لیکن جو باقی انہوں نے گفتگو کی ہے آج کی، اس پہ ہم تھوڑا سا چلتے چلتے تبصرہ کرتے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت وہ اس قسم کے بیانات دے رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے کہ جناب مجھے تو فکر ہی نہیں ہے، آج میں تو کہتا ہوں لے کے آئیں تحریک عدم اعتماد۔ پھر وہ آ گئی تحریک عدم اعتماد۔ پھر جب وہ آ گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ میری تو دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میں تو ان تینوں کو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو ایک ہی بال سے تینوں کی وکٹ اڑاؤں گا، تم تینوں میری بندوق کی نشست پر ہو۔ ویسے نشست لفظ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نشست کا، تو ہم بھی وہی ریپیٹ کریں گے، اور میں ان 3 اسٹوجز کو گراؤں گا، ان کی وکٹیں لوں گا، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب وہ چلتے چلتے اپنے آپ کو انہوں نے حق کی قوت قرار دیا اور قرآن کی قائد کا استعمال کیا، امر بالمعروف کے نام سے ایک جلسہ کیا، اور اس سے پہلے ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم 28 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کروا لیں گے، تو 27 کو انہوں نے جلسہ کال کیا تھا تاکہ اگلے دن تک وہاں پہ روکا جائے۔ اور پھر بیانات دیے وزراء نے کہ جناب وہ اس ہجوم میں سے گزر کے دکھائے جو عمران خان کے خلاف ووٹ کرے گا۔ پھر جب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تو پھر وہ معاملہ ان کو ملتوی کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ اس تحریک عدم اعتماد پہ گنتی کو آخری دن تک لے جایا جائے، اور اب وہ آخری دن ہی طے ہوا ہے، اس کو آگے گنجائش کوئی نہیں، اگرچہ کہ پہلے بھی ان کی خلاف ورزیاں کر چکے ہیں۔ تو اب اس پر 3 اپریل کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اتوار کے دن، اور جو خبریں آ رہی ہیں ڈی چوک کے حوالے سے، حکومت کے عزائم کے حوالے سے، وہ اچھی نہیں ہیں۔ لیکن ہم ذرا اس دوران بھی چلتے ہیں کہ اس دوران یہ کہاں تک پہنچے تحریک عدم اعتماد کے بعد۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک خط کا انہوں نے اس جلسے میں کیا کہ جی ایک مجھے دھمکی امیز ایک غیر ملک سے خط آیا ہے۔ پھر جب پتہ چلا کہ وہ خط خود کوئی نہیں ہے، وہ تو اپنے ہی سفیر کا لکھا ہوا ایک مراسلہ ہے جو کہ ایک روٹین کی میٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو انہوں نے الزام عائد کیا کہ جی ایک امریکن 3rd سیکرٹری نے جو ہے وہ یہ بات کی کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کے ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا۔ وہی خاتون جو جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کی گفتگو ایک ان کو بتائی گئی خط کے ذریعے، وہ 7 مارچ کو ہوئی اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آ گئی، لیکن 21 مارچ کو انہی خاتون کو OIC کی کانفرنس میں مدعو کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی انہی خاتون کے سامنے بچھے سے جا رہے تھے۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ حقائق کیا ہوتے ہیں اور بتائے کیا جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب دیکھا کوئی بات نہیں بنی تو پھر ہم نے آپ سے اپنے کل اور پرسوں کے ولاگز میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد مقتدر قوتوں سے درخواست کی گئی کہ جناب مجھے کوئی آپ فیس سیونگ کے لیے بات کرتے ہیں، یہ جو تقریریں ہوتی ہیں سامنے ہوتی ہیں، چاہے وہ حکومت ہو پیچھے نہ کوئی بھی سیاستدان وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو بات ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مجھے فیس سیونگ دیں اور میں الیکشن بھی جلدی کرانے کے لیے تیار ہوں، تحریک عدم اعتماد میرے خلاف واپس کرا دیں، میں فوراً اسمبلیاں بھی توڑ دوں گا۔ اس کے بعد یہ میسج پہنچایا گیا
پرسوں رات کو شہباز شریف صاحب کو، بلاول صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور اختر مینگل صاحب کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب کا پیغام ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لے سکتے. اس کے بعد پھر آج انٹرویو ہوا. اس انٹرویو سے پہلے کچھ ایسی باتیں چلنی شروع ہوئیں آج صبح سے کہ جی وزیر اعظم صاحب کی اپنی جان کو خطرہ ہے اور ان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، کچھ اس قسم کی بات آئی. اس کے بعد پھر آج انہوں نے ایک خود انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں بھی انہوں نے بہت سارے اینگل سے یہ کوشش کی کہ یار کچھ ہو جائے، یار میں بچ جاؤں، میرا اقتدار بچ جائے. کچھ ایسی صورتحال تھی. ایک تو وہ آپ کو پتہ کہ نواز شریف کرتے ہوئے حکومت میں آئے تھے کہ نواز شریف نے یہ کر دیا، نواز شریف نے وہ کر دیا، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گیا، نواز شریف کا کیریئر ختم ہو گیا. اور آج جب وہ انٹرویو میں گفتگو کرتے تو وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ نواز شریف کی نااہلی ختم کر دیں گے، یعنی کہ جو آئندہ حکومت بنے گی ان کے بعد، کہ یہ نواز شریف کی نااہلی ختم کر دیں گے اور اس کو بحال کر دیں گے. پتہ نہیں نواز شریف کی سیاست تو ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن نواز شریف کا نام ان کی زبان سے گیا نہیں، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے ڈاکوؤں کو NRO دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب دشمنوں کو کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں، ان جیسا ایک بندہ بٹھا دیں. اگرچہ کہ انہوں نے جو جتنے الزامات لگائے کہ یہ اپوزیشن جو ہے کسی غیر ملکی سازش اور غیر ملکی فنڈنگ کے تحت کوئی تحریک عدم اعتماد لائی ہے، اس کا کوئی ثبوت کسی بھی طرح کا، کوئی ڈاکومنٹری، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کسی قسم کی کوئی ایویڈنس ابھی تک یہ نہیں پیش کر سکے ہیں. اور ہمارے ملک میں اتنی ماشاءاللہ پیشہ ورانہ مہارت کی حامل ایجنسیاں ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو بہت کچھ چیزیں اس سے پہلے ایکسپوز کی جا چکی ہوتی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات تھی نہیں. خان صاحب الزام تو لگا دیا کرتے ہیں، ویسے اس الزام کو ثبوت نہ انہوں نے پہلے کبھی ضروری سمجھا ہے اور نہ ہی کبھی آگے ضروری سمجھیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب آج کہ جناب اگر میں تحریک اعتماد میں جیت بھی جاتا ہوں، اگرچہ کہ اس کا چانس ان کا 0% ہے، کہ اگر میں جیت بھی جاتا ہوں پھر بھی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، الیکشن کرا دوں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے نئے الیکشن ہو اور مجھے بھاری مینڈیٹ عوام دے گی اور تاکہ میں اس گند کو صاف کر سکوں. یہ جناب وہ سچویشن ہے جو انہوں نے آج بات کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ پاکستان کی فوج ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، اور ملک کی یعنی کہ فوج کی انہوں نے بڑی تعریف و توصیف کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مجھے کہا جا رہا تھا کہ جی جب ارشد شریف صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ کیا جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نون لیگ کی طرف سے ایک ڈس انفارمیشن مہم تھی. اگر یہ نون لیگ کی طرف سے ایک ڈس انفارمیشن مہم تھی تو وزیر اعظم صاحب آپ تو خود تقریر کرتے رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو کس موقع پر حضرت عمر فاروق نے معزول کر دیا تھا. تو بہرحال یہ ایسی باتیں جب آپ کریں گے تو پھر یہ باتیں تو پھر ہوں گی. پھر یہ اس میں کسی سازش کی یا کسی پروپیگنڈے کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ خود ایسی گفتگو کرتے رہیں، آپ خود ایسے جلسے کرتے رہیں، اور یہ سوچنے والے حق بجانے پہ کہ آپ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے رہیں. بہرحال انہوں نے چلتے چلتے کوشش یہ کی کہ انہوں نے یہ کہنے کہ جی یہ میں ہوں جو اس ملک کے اندر حق پہ ہوں، میں ہوں جو اس ملک کی فوج کے ساتھ ہوں، اور میں ہوں جو کہ صرف آنیسٹ، باقی سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، غدار ہیں اور اداروں کے دشمن ہیں، لیکن صرف ایک میں جو ہوں وہ ٹھیک ہوں اور میں بڑا مجبور ہوں، اور اب تو میری جان کو خطرہ بھی ہے، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. کچھ اس قسم کی وزیر اعظم صاحب گفتگو کر رہے ہیں. خیر یہ تو میرے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا ٹی وی دیکھ کر، اخبارات دیکھ کر، ہمارے بلاگز دیکھ کر، کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے وزراء اس وقت تک جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ہارنے سے پہلے جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسکیوزز دے رہے ہیں، لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ گیا کہ اب ان کا جانا ٹھہر گیا ہے. دوسری طرف ڈی چوک کے والے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. ایک تو جناب وزیر اعلیٰ KP کی جو گفتگو ہے پشتوں میں، وہ آڈیو ایک منظر عام پر آئی ہے جو کہ شاید انہوں نے کوئی وائس میسج کسی کو بھیجا، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈی چوک میں آنا ہے اور ہر صورت میں آنا ہے اور یہ بڑی ضروری ہے. اور پھر عالیہ حمزہ کی ایک ویڈیو جو MNA ہے PTI کی، ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو جینے نہیں دیں گے، جو منحرف ہو گئے ہم ان کا گھروں سے نکلنا بند کر دیں گے، ہمارے کارکن کسی کو چھوڑیں گے نہیں. خود وزیر اعظم تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ میں عدم اعتماد کو اس لیے فیس کرنا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو چہرے نظر آ جائیں غداروں کے اور جنہوں نے غداری کی ہے. پھر ایک جناب آج یہ بھی خبر ہے کہ یہ کوئی ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پہلے کو 8 ایک منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف جو ان سے منحرف ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی کل انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس بلایا، کیونکہ پرسوں تو پولنگ ہونی ہے تحریک عدم اعتماد پہ، تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے سے ابھی تک قطرار تھے. اب انہوں نے بلایا ہے، اس میں یہ جو بھی حکمت عملی بنائیں گے سو بنائیں گے. لیکن اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ایک افراتفری ہے جی جو اسلام آباد میں مچی ہوئی ہے. افراتفری اس طرح ہے کہ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ اپنا سامان جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے اور پرائم منسٹر آفس سے بنی گالہ میں منتقل کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے بھی اپنی رہائش گاہ خالی کر دی ہے.
اور اس کے علاوہ تقریباً تمام وزراء جو ہیں وہ اپنا سامان منسٹرز کالونی سے شفٹ کر چکے ہوئے ہیں، اور عملاً اس وقت حکومت جو ہے وہ گھروں کو جا چکی ہوئی ہے۔ لیکن ایک جو پریشان کن خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ایک کوشش کرے گی مبینہ طور پہ کہ یہ جو اراکین مرکزی جو قیادت ہے اپوزیشن کی، ان کے خلاف کوئی بغاوت کے کیسز وغیرہ درج کروانے کی کوشش کریں گے۔ اور کچھ ایسی جب خبریں آ رہی ہیں تو پھر اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ایک خط لکھا ہے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو، چیف کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، آئی جی اسلام آباد کو، کہ جناب یہ جو ڈی چوک کے باہر مجمع لگایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ نے بھی اسے روکا ہوا ہے، لیکن یہ امن عامہ کے لیے خطرہ ہے، اور کوئی بھی وہاں پہ واقع ہو تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب اور ان کی موجودہ حکومت کے لوگ ہوں گے اور انتظامیہ ہوگی۔ یہ انہوں نے کہا۔ دوسرا پھر ایک اپوزیشن کے ایک وفد نے ملاقات بھی کی چیف کمشنر سے، جا کر ان کو یہ ساری باتیں زبانی بھی بتائیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس افسران ہیں وہ بڑے عجیب و غریب مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ان کو احکامات ایسے دیے جا رہے ہیں کہ جو تقریباً غیر قانونی احکامات ہیں، اور ان پر اگر وہ عمل چلیں، اگر آج حکومت ہے اور وہ کر بھی لیتے ہیں تو پرسوں تو یہ حکومت نہیں ہوگی، تو پھر یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ اس وقت وہ بھی ایک پھنسے ہوئے ہیں۔ بیوروکریسی میں بھی ایک افراتفری۔ ایک طرف تو ہم نے آپ کو اپنے پرسوں کے ولاگ میں بتایا تھا کہ فیڈرل سیکرٹریز آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپ کمنگ پرائم منسٹر ہیں۔ تو یہ اس وقت یہاں پہ یہ سچویشن ہے کہ حکومت اور حکومتی اراکین جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے اسلام آباد پہنچنے کا کہہ رہے ہیں، ڈی چونک پہنچنے کا کہہ رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ وہ کوئی وہاں پر کوئی پرامن رہنے کے لیے نہیں بلا رہے۔ اب اس میں ایک بندہ اندازہ ہی لگا سکتا ہے، اندازہ تو یہی ہے۔ اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے احکامات بھی حکومت اور انتظامیہ کے سامنے ہو گئے تو وہ پھر کس کی بات مانیں گے؟ یا حکومت کی مانیں گے یا ان کی مانیں گے؟ اسی طرح پنجاب کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے۔ ایک طرف تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے لیے عمران خان صاحب کے امیدوار نامزد ہو چکے ہیں۔ عثمان بزدار کا استعفیٰ آج گورنر نے منظور کر لیا، وہ آفیشلی وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اور کل ایک اجلاس بلایا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا، جس میں زیادہ توقع کی جاری کہ جو نئے سی ایم کے لیے جو کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ پرویز الہی کے مقابلے کے لیے اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، حمزہ شہباز شریف، وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے وہ شاید حمزہ شہباز شریف کی حمایت کریں گے۔ البتہ جو چھینا گروپ ہے پنجاب کا وہ سپلٹ ہے، وہ کچھ لوگ حمزہ شہباز شریف کی حمایت کریں گے اور کچھ لوگ چودھری پرویز الہی کی حمایت کریں گے۔ بہرحال جاتے جاتے وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا ان کے ساتھ، جو انہوں نے فیصلہ کیا اینڈ ٹائم پہ اس کے نتائج پھر پرویز الہی صاحب کو بھی اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پارلیمانی طور پر بھگتنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر ہم اس سارے معاملے کو سم اپ کریں تو وہ کچھ ایسی سچویشن ہے کہ آج بھی ایک اوگرا نے سمری پیش کی تھی پیٹرول پرائسز کے حوالے سے۔ انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا 55 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 78 روپیز غالباً پر لیٹر ڈیزل قیمت بڑھائی جائے، جو کہ عمران خان صاحب نے مسترد کر دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج اگر میں پیٹرول بڑھاؤں گا تو کیا ہوگا۔ لیکن وہ سیاسی طور پر بھی ملک کے اندر، معاشرتی طور پر بھی، سفارتی طور پر بھی اور معاشی طور پہ بھی ایک ایسا بحران کھڑا کر کے جا رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں وہ پاکستان کی حکومت جو بھی سنبھالے گا اس کے لیے بہت مشکل دن ہوں گے، اور بہت احتیاط سے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا۔ بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ بھی بحالی کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور جو معاشی صورتحال اس کو سنبھالنے کے لیے بھی بہت مشکل ہوگی۔ اور اب تو شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب رمضان کے بعد یا زیادہ سے زیادہ بڑی عید تک جو ہے وہ نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ اپوزیشن بھی کچھ ایسا ہی ارادہ رکھتی ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے فوری بعد نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔